ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما وارزقنا فہما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ کی، اور سیدنا زینب رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی ہیں جو حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں، خدیجہ رضی اللہ۔ جب خدیجہ رضی اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو اس سے پہلے بھی ظاہر ان کی شادی ہو چکی تھی، اور جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ کی کیا عمر تھی؟ 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ساری متفق حدیثیں اٹھائیں تو کوئی کہتا ہے 20، کوئی کہتا ہے 25، لیکن جو متفق بات ہوئی وہ 25 پر آ کر ہوئی کہ چلے نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے لیکن 25 سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شریفانہ اور خوبصورت خاندان کی بہت اچھے طریقے سے آپ کہیں کہ پہچان کروائی کہ ایک رشتہ ہے، چاہے ایج میں بڑی ہیں لیکن اچھے خاندان کی ہیں، ایکسیپٹ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو، اور اپنی بھی عزت کا خیال رکھا، اور دیکھیں اس قبیلے کی عزت کا بھی خیال رکھا ہے۔ اور حضرت خدیجہ کا ایک دوسرا نام طاہرہ بھی ہے جی، اور ایک ان کا نام صدیقہ بھی ہے، کیونکہ صدیق مردوں میں کون گزرے ہیں؟ ابو بکر، کیونکہ انہوں نے ہر بات پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو یہ فوری کیا کہتے تھے؟ میں مانتا ہوں، میں اعتبار کرتا ہوں، یہ فوری اعتبار کر لیتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں سب سے پہلے عورتوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وہ کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تھی، اور صرف تصدیق نہیں کی۔ اب دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ بات کی کہ مجھے میں ڈر گیا ہوں، اسی طرح میں نے دیکھا ہے، میرے پاس ایک روح آئی تھی، بات ہوئی ہے، تو انہوں نے اس پر بھی کس قدر زبردست تصدیق کی، آپ کو آپ کی خوبیوں کی پہچان کروائی، اور پھر کیا کہا؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرنے والا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں جس طرح آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ غریبوں کا، بے سہاروں کا خیال کرتے ہیں، جیسے آپ یتیموں کے ساتھ ہیں، اور آج جس طرح آپ شریف النفس ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرنے والا۔ اور پھر یہ فوری کیا کیا؟ اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے گئی تھیں۔ وہ انجیل اور تورات کے لکھنے والے تھے، عبرانی زبان کے ماہر تھے، اور یہ اس قدر بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو نظر آنا بھی کم ہو گیا تھا۔ یہ جب ان کے پاس لے کر گئیں اور کہتی ہیں، دیکھیں تصدیق ہے نا، تبھی انسان اتنا اچھائی میں اتنا آگے بڑھ رہا ہے اور کسی کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا، کہتی ہیں کہ اس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک روح آئی ہے، ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے ایک پیغام دیا ہے، لیکن یہ بیمار ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے پھر کہا ورقہ بن نوفل نے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا، یہ تو عیسیٰ کے پاس بھی آتا تھا، یعنی وہ سمجھ گیا نا کہ جبرائیل ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت کہا، انہوں نے کہا بیٹے بھتیجے، یہ اللہ کا پیغمبر یعنی جبرائیل ہے، اور تم پر ایک کتاب اللہ نازل کرنے والا ہے، تمہیں ایک شریعت دے گا، لیکن یہ یاد رکھنا تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی، تمہاری قوم تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرے گی، کیونکہ ایسا ہوا ہے، جس کے پاس یہ پیغام آیا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، آپ نے بیٹھ کے وہاں کا میری قوم یہی، دیکھیں کیسے انسان سوچ سکتا ہے، جو صادق بھی کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ حجر اسود کا پتھر لگانے کے لیے، وہ حجر اسود لگانا تھا تو کسی نے آگے ہو کے جرت نہیں کی۔ فیصلہ کیا کیا کہ صبح دیکھیں گے، تہجد میں، فجر کے فوری بعد یا تہجد سے شاید بعد، جو اس میں انٹر ہوگا کعبہ کی اس گلی میں، پہلا انسان جو بھی کوئی وہ ہو، حجر اسود وہی لگائے گا، کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا تھا پھر میں لگاؤں، ہر کوئی تو اپنے آپ کو زارِ اشرف سمجھ رہا ہے، تو پھر فیصلہ یہ ہوا۔ اور یہ دیکھیں جیسے ہی صبح ہوئی پہلی روشنی میں انہوں نے کہا کوئی آدمی آ رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لگوا لیا۔ اب ہم کسی سے کہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کل یہ کرنے والے ہیں، آپ کہیں گے میرے گھر والے، مطلب ایک یقین ہے نا، ایک پختگی ہے۔ آپ سے کہتے ہیں کہ میری قوم ایسے کرے گی، انہوں نے کہا بالکل کرے گی، لیکن بھتیجے اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری سپورٹ کروں گا، بہت بڑی میں کروں گا۔ لیکن وہ چند دنوں بعد وہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن پھر اس سارے سفر میں پاس کون رہی جنہوں نے تصدیق کی اور اپنا قائم رکھا؟ خدیجہ صدیقہ بھی ہوئی، طاہرہ بھی ہوئی، بہترین خاتون، عزت کو سنبھالنے میں بھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بچے تو انہی سے پیدا ہوئے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ کو ایک اور یہ بھی فضیلت حاصل ہوئی ہے
کہ جب تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا جب تک یہ رہی ہیں جی. اور اللہ تعالیٰ نے پھول بھی دیے 4، اور ان میں پہلا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خدیجہ رضی اللہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب رضی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کیا کہا کرتے تھے ان کو؟ زنیب. ٹھیک ہے، جیسے معاشہ رضی اللہ کو کہتے تھے عائش. ہاں، ہم اتنے نام ڈھونڈتے ہمیں یہ نام نظر نہیں آتے، ہے نا؟ اتنے نام ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو عائش کہتے تھے پیار سے، اور ان کو زنیب بھی کہتے تھے پیار سے، زینب رضی اللہ کو. اور زینب کا مطلب بھی کیا ہے؟ زینب کا مطلب ہے بلند وقار والی. زینب کا مطلب ہوتا ہے بلند عزت والی اور بلند وقار والی، اس لیے لوگ رکھتے ہیں زینب نام بھی نا. زینی بھی کہہ لیتے ہیں. زنیب اس کا بڑا پیارا نام ہے اگر کوئی پیار سے کہنا چاہے اس کو چھوٹا نام دینے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے تھے اس وقت جب یہ ہوئی ہیں، اور نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی تو اس وقت یہ کیا تھی؟ 10 سال کی تھی. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ مکہ کے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ لڑکے عباشے سے وہ کھڑے ہوئے تنگ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مطلب ہم ہی لا چھوڑیں. دیکھو یہ کہتا ہے الہ چھوڑ دو، یہ کر دو. کوئی ادھر سے بال کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے قمیض کھینچ رہا ہے، تنگ کر رہے ہیں نا. کوئی چادر گلے میں ڈال دیتا ہے، جان کے زور سے کھینچتا ہے، تنگ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کھڑے ہوئے. اب کیا ہوا کہ ایک تو بدبخت نے کیا کیا ان میں سے کہ نا تک بھی پھینک دی. اب یہ اپنی مستیاں کرتے کرتے کر کے بھاگ گئے. اب جیسے ہی حضرت زینب تک یہ بات پہنچی، اب یہ کیا ہوا، یہ روتی ہوئی وہاں سے چلتی آئی ہیں، اپنے گھر سے آئی ہیں روتی ہوئی، پیالے میں پانی لے کر آئی ہیں، بھاگتی بھاگتی آئی ہیں، اور آ کر آپ کو پانی دیا، پانی سے آپ کو صاف کرنے لگ گئی اور بولنے لگی بدبخت میرے بابا کو اس طرح تنگ کر کے گئے ہیں. تو آپ سے نے کہا زینب اللہ تعالیٰ ہی تو جانتا ہے، یعنی ہم نے جو پیغام میں لے کر آیا وہ اللہ ہی کا پیغام ہے. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتری، وحی اتری، آپ کی یہ بیٹی بھی، آپ کا گھرانہ یعنی مسلمان ہو چکا، آپ پر لے آئے یہ ایمان، یہ بھی ایمان لانے میں پہلے ہو گئی. اب ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سختیاں آئیں، ابی طالب کے اندر کیا کیا گیا تھا آپ کو؟ جب ابی طالب واقعہ پیش آیا کتنے سال تک بند رکھا؟ 2 سال بھی آتا ہے، 3 سال بھی، 2 سال تک تقریباً. ٹھیک ہے، انہوں نے بند رکھا. حتیٰ کہ کھانے پینے میں یہ حالات ہو گئے کہ صحابہ جو ساتھ تھے وہ کہتے ہیں ہم تو پتے کھاتے تھے، اور اس کے بعد جب ہم جا کر پوٹی کرتے تھے تو ایسے ہوتی تھی جیسے بکری کی مینگنیاں. ٹھیک ہے، سوکھ گیا جسم، سوکھ گئے. اب اس وقت کوئی بھی نہیں تھا پاس آتا. اور انہی دنوں حضرت خدیجہ بہت بیمار ہوئی. دیکھیں پہلے بھی ایج میں تھیں، زیادہ تھیں، اور پھر اس ایج میں آ کے اتنی بھوک اور سختی برداشت کرنا، یہ ابھی شبی طالب کے اندر یہ زیادہ بیمار ہوئی تھی. وہ ان کی جو ہے نا فوت ہونے کا بھی ایک سبب بنا. اب وہاں کیا ہوتا تھا، خدیجہ رضی اللہ کی ایک بہن تھی خولا، ان کے ایک بیٹے تھے ابو العاص بن ربی. یہ انتہائی بہترین بچہ، عرب اس کی گواہی دیتا تھا کہ اس کے جیسا شریف النفس اور رحم دل کوئی نہیں ہے. مسلمان نہیں تھے لیکن نرم دل تھے، رحم دل تھے. اب یہ کیا کرتے تھے، یہ خوب اپنے جانوروں کے اوپر راشن لاد کر تو کیا کرتے تھے، جان کے وہاں سے گزرتے گزرتے نا اپنے جانوروں کو ہانک دینا اندر کی طرف نکل جاؤ تاکہ میرا یہ اندر چلی جائے، خوراک کسی کو کچھ مل جائے. اور بعد میں پتا چلا کہ یہ آپ سے صرف محبت میں کرتے تھے، مسلمان نہیں تھے ابو العاص، لیکن شریف چراغ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے یہ مسلمان تو نہیں ہے جو میری خواہش ہے کہ ہو جائے، لیکن یہ مجھے پسند بہت ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے، امانت دار ہے، شریف النفس ہے، نرم دل ہے. تو یہ اسی لیے کرتے تھے، اور یہ پسند بھی کرتے تھے حضرت زینب کو، تو یہ اس لیے اس طرح کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ ابھی شبی طالب کی قید بھی ختم ہوئی اور یہ تھوڑی سی بڑی ہوئی زینب رضی اللہ، تو انہوں نے اپنا رشتہ بھیج دیا. ابو العاص نے زینب رضی اللہ کے لیے رشتہ بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں زینب سے پوچھ کر بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زینب رضی اللہ کی رضامندی پر، آپ نے نکاح ان کے ساتھ کر دیا، ابو العاص کے ساتھ، خدیجہ رضی اللہ کی بہن خولا. اور ابو العاص کون تھے؟ زینب رضی اللہ کی خالہ کے بیٹے. اچھے تھے، شریف النفس تھے، باپ کو بھی پسند تھے، ایمانت دار تھے، تو نکاح ہو گیا.
جی اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان یہ بتا دیا کہ مطلب میں رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، ان دنوں کیا تھا کہ ابو العاص، آپ سن رہے ہیں غور سے میری بات، میں آپ سے آخر میں کوئی بھی سوال کر سکتی ہوں کہ اب ابو العاص اپنے تجارتی کام سے نکلے ہوئے تھے، گھر سے کچھ دنوں کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہہ دیا. اب ابو العاص جب واپس آئے تو زینب رضی اللہ نے خوشی سے جا کر نہ ان کو بتایا، کہتی ہیں ابو العاص میں اسلام قبول کر چکی، اب جلدی سے آپ بھی کر لیں. ظاہر ہے وہ تو شوہر ہے، یہ تھوڑی کہنا اب آپ تو بھاگ ہی جائے، یہ کہنا نا آپ بھی کر لیں. محبت بھی بہت کرتی تھی، روایات میں آتا یہ بہت محبت کرتے تھے، یہ ایک دوسرے سے محبت بہت کرتے تھے. تو کہتی ہیں آپ بھی کر لیں. انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا اور کہتے ہیں کیا میں اپنی نیلا چھوڑ دوں، میری قوم کیا کہے گی میرے بارے میں، لیکن میں تمہارے والد کو برا بھلا نہیں کہتا. تو یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کی بات کو کیسے نہ مان لوں. کہتے ہیں تم نے میرے سے کیوں نہیں پہلے پوچھا نا زینب. وہ کہتی ہیں مطلب میں ایسا کیا سوچتی کہ مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گا. میرے والد کو تو دنیا امین بھی کہتی ہے، صادق بھی کہتی ہے، اور وہ نبوت لائے، اور میں جہاں تک جانتی ہوں میرے باپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو آپ لے آئے ایمان. تو یہ کہتے ہیں میں نہیں لا سکتا. تو یہ چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا، کچھ ٹائم کے بعد اب یہ جانا چاہتی تھی لیکن جا نہیں پاتی تھی، رویا کرتی تھی. یہاں تک آتا ہے کہ یہ مکہ میں جا کے اپنی سہیلیوں سے ملا کرتی تھی لوگوں کے گھروں میں، اور کہا کرتی تھی، کہتی تھی اے مکہ کی عورتوں، میں نے کسی کا آٹا دینا ہے تو بتا دو میں تمہیں واپس کر دوں، میں نے کسی کی سوئی دینی ہے تو بتاؤ میں واپس کر دوں، میں تو مدینہ جاؤں گی اپنے باپ کے پاس، میں نے اپنے باپ کے پاس چلے جانا. یہ نہ کہنا کہ ہماری چیز اور ہمارا حق مار کے چلی گئی، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، تو میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں. تو یہ نکلا کرتی تھی باہر نا اکثر اپنی سہیلیوں میں، لے لو کسی کا کچھ دینا تو نہیں ہے میں نے. دیکھیں ہم بھول بھی تو جاتے ہیں نا، کسی کو دینا، کسی کو کچھ بتانا لینا تو انسانی ایک بشری تقاضا ہے. تو یہ سب کو کہتی ہوتی تھی کسی کا کوئی کپڑا دینا ہے، کسی کی کوئی سوئی دینی ہے، کسی کا مجھے کوئی جو آٹا واپس کرنا ہے، یہ کہتی رہتی تھی. یہاں سے پتا چلتا ہے نا، دیکھیں ان کی محبت کیسی تھی، باپ کے لیے ہر وقت پھرتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا چکے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا چکے ہیں وہاں پر. اب یہ ادارے یہاں یاد کرتی ہیں، دیکھیں پہلی بیٹی ہے اور اس قدر محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ، بہت محبت تھی. اب یہ یاد کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ادھر سے دیکھیے اب شوہر بھی نہیں مان رہے، بڑی مشکل. ابو العاص سے بھی محبت ہے، باپ ہے. اب ساتھ ہی بدر سٹارٹ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے جا چکے ہیں مدینہ، بدر سٹارٹ ہوا. اب یہ شوہر یہاں سے جا رہے ہیں کن کے ساتھ، مشرکین کفار کے ساتھ جا رہے ہیں. اب یہ زینب رضی اللہ کے لیے بہت ہی بڑی آزمائش تھی کہ ادھر باپ ہے اور ادھر میرے بچوں کا باپ ہے، اس کے بھی میرے بچوں کے یتیم ہونے کا بھی. ان کے 2 بیٹے تھے، بچے تھے، ایک قاسم نام کے بیٹے تھے ان کے، یا شاید کوئی اور نام ہو روایات میں، اور ایک بیٹی تھی امامہ، چھوٹے چھوٹے تھے. اب یہ 2 ہی بچے تھے زینب رضی اللہ کے. اب جب یہ گئے ہیں تو ان کی تو آزمائش اور بڑی ہو گئی کہ مطلب ادھر میرے والد ہیں، میں والد کو ملنے کے دن رات تڑپ رہی ہوں، شوہر اسلام نہیں لے کر آئے، اب یہ وہاں چلے گئے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب یہ وہاں گئے ہیں تو جنگ میں کفار کی طرف سے گئے ہیں، اور بدر کی جو فتح تھی وہ کس کے نصیب ہوئی، مسلمانوں کو. اب بہت سے قیدی پکڑ لیے، بہت سے ان کے قتل بھی ہو گئے. اب جو قیدی آگے تھے نا سارے کے سارے پکڑ کر لے آئے ہوئے تھے، ان کا یہ ہوا تھا قیدیوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مقدمے آئے، اب اس میں یہ ہوتا تھا کئیوں سے تاوان لینا ہے، کوئی فدیہ دے گا تو چھڑوا لے. تو پھر لیٹر جاری ہو گئے، پیچھے جانے لگے لیٹر، سب کے پیغامات جانا شروع ہو گئے. کیا کہ آپ کا فلاں فلاں قیدی یعنی وہ مرانی قید میں ہے، ہمیں یہ اتنا کر دیں، جو بھی کرنا کر کے دیں، اور آ کے اپنا قیدی لے جائیں اگر لے کے جانا ہے تو. ٹھیک ہے. اب یہی خبر، یہی لیٹر، یہی معاملہ کس کے پاس گیا ہے، حضرت زینب کے پاس بھی گیا ہے مکہ میں، کہ ابو العاص آپ کا قیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں ہے، آپ چاہیں تو کیا کریں، اپنا قیدی چھڑوا لیں تاوان دے کے. ہاں ورنہ پھر یہی ہے نا، وہی ہے نا، اب بات تو ایک ہی ہے. اب یہ بھی ادھر دیکھیں کتنی بڑی آزمائش میں تھی، دن رات روتی تھی کہ ایک تو میرے باپ کا چہرہ، اور دوسرا 2 ہی فیصلے ہوں گے، یا قتل یا قیدی، یا قتل کر لیا جائے گا یا قید کر لیا جائے گا، یا پھر فدیہ دے کے جس کو چھوڑنا چھوڑ دیں گے، لیکن میں دوں گی کیا، ہے نا. اب یہ کیا ہے، یہ بہت رویا کرتی تھی اس بات کے لیے نا، بہت دعائیں کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے.
اب جب ان تک یہ پیغام پہنچا زینب رضی اللہ کے پاس کہ آپ کا قیدی بھی ہے, آپ چھڑوانا چاہے تو چھڑوا لے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دیکھا میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں, ان کے پاس ایک ہار تھا, انہوں نے وہ پیک کیا ہار, ساتھ میں جو بھی دینا چاہا وہ بھی دیا, انہوں نے کہا کہ میرے قیدی کو چھوڑ دیا جائے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر لوگ چیزیں پیش کرتے تھے کہ یہ اس قیدی کی طرف سے ہے, یہ اس قیدی کی طرف سے ہے, تو جب ان کی وہ آئی, کھولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو وہ پرانی یادیں تو ایسے مچلنے لگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا. ہاں, اور یہ ہار کون سا تھا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اما خدیجہ کو چہرہ دیکھتے ہوئے دیا تھا, اور حضرت خدیجہ اس سے اتنی محبت کرتی تھی, اس ہار سے اتنی محبت کرتی تھی کہ کہتی تھی مجھے سب سے زیادہ اپنی بیٹی زینب کے ساتھ محبت ہے, یہ ہار میں اس کو اس کی رخصتی پہ دوں گی پوری زندگی. اور زینب رضی اللہ نے ہمیشہ اس ہار کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا, اور کہتی ہیں میرے پاس اس سے بڑھ کر قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. ہاں, تو بھیج کر تو کہتی ہیں ان سے کہیے گا یہی رکھ لیں, اس سے بڑھ کر میرے پاس کچھ نہیں, میرا قیدی مجھے دے دے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ ہار کھولا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا. اب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو حکم دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں, میں کوئی حکم نہیں دیتا, بس دیکھو یہاں پہ تم لوگوں کی رائے سے ہی چل رہا ہے نا, کسی کو ہم یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں, اس کا مال واپس کر دیتے ہیں, کسی کو ہم قتل کر دیتے ہیں, اگر تم کہو تو میں یہ قیدی بھی واپس کر دوں اور قیدی کا یہ ہار بھی واپس کر دوں, کیونکہ یہ میں نے ختیجہ کو دیا تھا, تو میرے سامنے وہ سب کچھ آ چکا ہے, اور ختیجہ سے پیارا مجھے کوئی نہیں تھا, اور مجھے اور ختیجہ کو ہمارا پہلا پھول ہی زینب تھی, ہے نا, اور ہمیں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا, ہم نے اپنی یہ خوشی بھی زینب کو دی تھی, تو یہ زینب کو دے دوں واپس, یہ نہ کہنا کہ اپنا تھا معاملہ تو کر لیا. صحابہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول, آپ یہ ہار بھی واپس کر دیں, آپ زینب کا قیدی بھی واپس کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں ابو العاص سے تنہائی میں بات کر لوں؟ تو انہوں نے کہا کریں اللہ کے رسول. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو العاص تم مجھے بہت پسند ہو, میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم بہت اچھے ہو, لیکن مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے میں مسلمان اور کافر ان کے درمیان جدائی رکھوں. تم ایسا کرو, میں نے تمہیں بہت موقع دیے زندگی میں, بہت جنگوں میں بھی جگہوں پر میں نے تمہیں موقع دیا, شاید تم مسلمان ہو جاؤ, تم نہیں ہوئے, لہٰذا میری بیٹی مسلمان ہے, تو ابو العاص اب تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو, مجھے میری بیٹی واپس کر دیتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں. کہتے ہیں فلاں فلاں, ٹھیک ہے, جاجیج ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے پاس آ کے, وہاں پہ میں اپنے 2 نمائندے بھیجوں گا, تم میری بیٹی زینب مجھے دے دو. وہ کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں آپ کو. اب یہ چلے گئے, ہاں اب یہ چلے گئے وہاں پر, واپس چلے گئے. اب کیا ہوا جب واپس گئے ہیں تو انہوں نے جاتے ہی کہا, اب وہ خوش ہوئی تو کہتی ہیں آپ اسلام لے آئے, کہ مطلب شاید اب اسی چیز سے ہی خوش ہو کے اسلام لے آئے ہوں گے, تو کہتی ہیں آپ اسلام لے آئے کیونکہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو کہتے ہیں نہیں, تمہیں میں بھیجنے لگا ہوں, تم چلی جاؤ. کہتی ہیں ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں. اب یہ وہی باپ کی محبت میں جلدی جلدی سے تیار ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کنانا ربی کو نا, ابو العاص نے ان کے دیور زینب رضی اللہ کے چھوٹے بھائی کنانا کو کہا یہ اونٹ لو, کجوا بناؤ اس کے اوپر, اور ایسا کرو کہ دھیان سے لے جاؤ, کیونکہ اس وقت زینب رضی اللہ پریگننٹ تھی تیسرے بیبی کے لیے, تیسرے بچے کے لیے پریگننٹ تھی, تو آپ ان کو لے جاؤ اور رات کے ٹائم ہی لے جاؤ اور پہنچا دو فلاں فلاں مقام پر, آگے سے وہ لوگ لے لیں گے, لیکن میں نے اسلام نہیں لانا, تو اس کی بھی ایک ہی حل ہے کہ جدائی, تو آپ اس کو لے جاؤ. اب ان کے نا دیور نے کیا کیا کہ اپنی تیاری کی اسلحے کے ساتھ, اور یہ لے کے نکلے ہیں. جب یہ لے کر نکلے تو راستے میں سارے کفار نے آ کر گھیرا ڈال لیے. آپ دیکھیں خبریں پہنچانے والے یا شر والے لوگ بھی کتنے تیز ہوتے ہیں. اس وقت تو واٹس ایپس نہیں تھے نا, اس وقت تو کوئی اتنی خبریں تیز نہیں ہوتی تھی, اور وہ پہاڑوں کی زندگی جہاں کتنا کچھ چھپ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا پہاڑ ہو جل آنکھ ہو جائے, پہاڑ آگے تو کچھ نظر نہیں آئے. اب آپ دیکھیں کہ ان تک خبر پہنچی ہے فوری, اتنی وہ خفیہ ایک تدبیر کے اندر بھی, اور وہ سب کے سب پہنچ گئے. جب وہ سب پہنچ گئے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پیچھے سے ایک تیر چلایا, وہ زینب رضی اللہ کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں لگا تھا. یہ بڑی زور سے گری ہیں اوپر سے نیچے, کفار نے تیر چلایا نا پیچھے سے, تو
جی جی. تو اب انہوں نے جب تیر چلایا تو ظاہر ہے آپ دیکھیں نا، ایک اونٹ کی اونچائی، پھر کجوے کی اونچائی، اور پھر ایک گرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتا. اب یہ جب گری ہیں، ایک تو ان کا حمل ضائع ہو گیا، اس کی تکلیف، پھر وہ جو چوٹ آئی ہے کمر میں، ریڑھ کی ہڈی میں لگا ہے، اس کی بھی. اب فوری آ کے یہ قریب آ گئی، اور اس میں سے ابو سفیان نے کہا، وہ کہتے ہیں دیکھ کنانا، بات یہ ہے کہ اگر یہ یہاں سے چلی گئی، اور وہ بھی محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ان لوگوں کو اس چیز کرتا، تو پھر ہماری سرداری کہاں گئی؟ ہمارے تو ناک جھک جائیں گے. تو اگر تو چاہتا ہے نا لے کے ہی جائے، تو پھر ایسا کر، ابھی تو بھیج واپس، میں لے کے جاتا ہوں تم دونوں کو. ایک تو میرے قبیلے میں میری ذرا شان بھی بن جائے گی کہ میں نے جانے نہیں دیا، میں واپس لے آیا. اور دوسرا میں تجھے ایک دے دیتا ہوں، مشورہ دے دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ کسی اور دن رات میں لے کے نکل جانا، رات میں لے کے نکل جانا، تاکہ ہم میں سے کسی پہ بات بھی نہ آئے. نہیں تو پھر ہمارے ہوتے ہوئے تم لے کے چلے جاؤ رسول کی بیٹی کو، ایسے کیسے ہم ہونے دیں گے؟ ایسے نہیں ہم ہونے دیں گے. ہاں. اب یہ واپس لے آئے 1-2 دن کے لیے. اب دیکھیں ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 نمائندے، زید بن حارثہ اور ایک اور رافع، یہ 2 اپنے صحابی ان کو وہاں بھیجا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں اللہ اکبر کہ کیسے تھے محبت کرنے والے. اب انہیں کیا پتا آج آئیں گی کل آئیں گی، اب ہمیں تو نہیں معلوم روایات میں کتنے دن لگے ہوں، لیکن وہ وہیں رہے، انتظار کیا، ہٹے نہیں اپنی نوکری سے، انتظار تھا. اب یہ واپس گئی ہیں. اس کے بعد وہاں پر ابو العاص کو لوگ بار بار، سارے قبیلے جمع ہوئے، اور سب قبیلوں نے ایک آفر کروائی بہت اچھی، کہ آپ ایسا کرو طلاق دے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، طلاق دو زینب کو، اور یہ قریش کے قبیلے میں سے جس عورت پہ ہاتھ رکھتے ہو ہم نکاح کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمیں بھی تم بہت پسند ہو، جو تمہاری پرسنالٹی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ٹھیک ہے اگلا ہو گئی ہمارے مسلمان اور کافر ہونے کا جو بھی معاملہ تھا، لیکن میں زینب سے جو محبت کرتا ہوں میں کسی عورت سے نہیں کرتا، میں نے نکاح نہیں کرنا. اور ان کے شرف میں آتا ہے، ان کی فضیلت میں آتا ہے کہ جب تک یہ تھیں ان کے شوہر نے نکاح نہیں کیا دوسرا. حضرت فاطمہ کے لیے بھی آتا ہے، جب تک حضرت فاطمہ تھیں تو کیا تھا، تب تک حضرت علی نے کوئی نکاح نہیں کیا. اب انہوں نے نکاح نہیں کیا، انہوں نے انکار کر دیا میں نے بالکل بھی نکاح نہیں کرنا. لوگوں نے آئے، حضرت خدیجہ جب تک نکاح میں رہی آپ نے بھی نہیں کیا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے پھر سے پلان کیا، کنانا نے، ان کے دیور نے. اب یہ دونوں نکلے. اب دیکھیں ایک تو حمل بھی گرا ہے، اس کی تکلیف ہے، اور وہ جو کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں ایک لگا تھا وہ بھی ساتھ میں زخم. 2-4 دن بعد پھر وہ اسی سفر پہ نکلی ہیں. آج تو ہمارا سفر دیکھیں، اگر ہم اپنی ڈیوو سے کرتے ہیں مکہ سے مدینہ کا تو 5.5 گھنٹے، 5.5 گھنٹے. آپ ٹرین سے کرتے ہیں، جو ٹرین وہاں پہ چل چکی ہے وہ اور کوسٹلی ہے، وہ آپ کو پورے 2 گھنٹے میں پہنچاتی ہے. اس وقت جو سفر تھا نا وہ پورے 15 دن کا تھا. 15 دن کا، کیسی کیسی راتیں آ رہی ہیں، دن آ رہے ہیں، وقت کیسا آ رہا ہے، سختی دیکھیں. اور ایک عورت کی ایسی حالت کہ اس کا ابھی حمل ضائع ہوا ہے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی کی وہ، اور وہ اس پر پھر سفر کر کے آ رہی ہیں. کس کی محبت میں ہے نا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، باپ کی محبت میں. کہ اب وہ سفر کر کے جب پہنچی ہیں، اب یہ جب راستے میں تھیں تو زجیج کا جو مقام تھا وہاں پر آگے سے حضرت زید بن حارثہ اور رافع رضی اللہ، ان دونوں نے لیا، کنانا کو اچھے طریقے سے واپس بھیج دیا. اب یہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکی رہی، وہی مسجد نبوی میں گھر دے دیا، آ گئی واپس آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی نا. تو 6 سال بعد، اب 6 سال بعد کیا ہوا، ایک قافلہ پکڑا مسلمانوں نے تجارت کا کوئی، کہ وہ بھی کیسے پکڑا، اس قافلے نے چھیڑ چھاڑی کی تھی، ورنہ مسلمان ایسے تھوڑی تھے لوٹ گسوٹیاں کرتے رہے، یہ تعلیمات تو نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب 6 سال بعد یہ ہوا، یہ جو ابو العاص تھے نا زینب رضی اللہ کے شوہر، یہ لوگوں کے جب نکلتے تھے نا تجارت پر تو لوگوں سے پیسے اکٹھے کر لیتے تھے، تم نے کیا منگوانا ہے، تم نے کیا منگوانا ہے، میں لیتا ہوں آؤں گا، تجارت کے لیے جا رہا ہوں. تو لوگوں کو اعتبار تھا، لوگ چلتے تھے ان کے ساتھ. اب انہوں نے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں کہ میں نے کچھ لینا ہے کرنا ہے. اب وہ ساری امانتیں لی ہیں، شام گئے، شام سے تجارت کے قافلے سے واپس آئے، ان کے قافلے کچھ چھیڑ چھاڑی کی مسلمانوں کے ساتھ. اب مسلمانوں نے پکڑ لیا، پھر اب یہ گھیر کر واپس لے آئے ان لوگوں کو. اب اس قافلے کے اندر ابو العاص بھی ہیں، حضرت زینب کے شوہر بھی ہیں ابو العاص، وہ بھی پکڑے گئے.
اب انہوں نے کیا کیا، انہیں معلوم تھا کہ جب پکڑے جاتے ہیں تو وہی سزائیں ہیں نا، یا مار دیں گے تو پھر قیدی کر لیں گے، کچھ تو ہوگا. اور پھر اگر میری یہ ساری کی ساری میں قید ہو گیا، میں مارا گیا، کچھ بھی ہوا، تو یہ جو اتنی امانتیں میرے پاس اس وقت جمع ہیں لوگوں کو جو جا کے دینی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ امانتوں کا اتنا خیال ہے. میری جو ہے نا وہ قبیلے کے اندر وہ عزت نہیں رہے گی، لوگ میرا اعتبار نہیں کریں گے. انہوں نے کیا کیا، ابو الاس نے، اچھا انہوں نے رات کے ٹائم لوگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ زینب کہاں ہے. اچھا پتا چلا زینب اسی جگہ پہ ہے، یہ حجرہ، یہ فوری وہاں پہنچے اچھا اور کہتے ہیں کہ مجھے پناہ چاہیے. اچھا حضرت زینب نے نا دروازے کو بند کر دیا کہ میں نہیں ملوں گی آپ سے نا، ظاہر ہے آپ مسلمان نہیں ہیں. ہاں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زینب ابو الاس تمہارے بچوں کا باپ ہے، ٹھیک ہے، تمہارے بچوں کا باپ ہے، اور اس نے ایک زمانے میں ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، اچھا یعنی اس چیز کا احترام کرنا ہے. ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، کتنا اچھا سبق ملا، کتنا اچھا سبق. ہاں. کیسے ہو جاتے ہیں دور لوگوں سے، ہم لوگوں سے دور ہو جاتا ہے. یہاں پہ باپ ملنے آ جائے ہم ویسے نہیں ملنے دیتے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ یہاں پہ کہتے ہیں تمہارے بچوں کا باپ ہے اور اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے. شبی ابی طالب میں اپنے جانور ہانک دیتا تھا اندر کو، تو اچھا انسان ہے، کوئی بات یاد ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، ہوتا یہ تھا کہ یہاں تو پھر مار دیا جائے گا صبح، اور جب مر جائے گا یا قید ہو جائے گا تو اس کی ساری چیزیں اپنے پاس آ جائیں گی. یا پھر جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تھا تو مسجد نبی کا اصول تھا نا، ستون کے ساتھ باندھ دیتے تھے. اچھا اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، نماز پڑھائی، فوری زینب رضی اللہ نے مسجد نبوی کے اندر سے آواز دی اونچی، اچھا کہتی ہیں لوگوں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ابو الاس کو پناہ دیتی ہوں، پناہ دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کیا یہ آواز صرف میں نے سنی ہے یا تم نے بھی سنی ہے؟ سب کہتے ہیں ہم نے سنی ہے. اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو زینب نے پناہ دے دی اس کو ہم بھی پناہ دیں گے. اور صرف زینب نہیں، کسی بھی قیدی کو ادھر مدینہ کا کوئی بھی مسلمان پناہ دے گا ہم اس کی ویسے ہی عزت کریں گے اور پناہ دے دیں گے. کتنی بڑی عزت دی نا مسلمانوں کو، کتنا پیارا نظام تھا نا نظام مدینہ. کہتے جو کوئی بھی کسی کو پناہ دے گا، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پناہ ہی دیں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کو کہتے ہیں ابو الاس کو، اے ابو الاس میری بیٹی کے پاس نہیں جانا، اپنے بچوں کو مل لو. آپ نے میری زینب کے پاس نہیں جانا، جا رہا ہے مسلمان نہیں ہے اور میں نے موقع بھی بہت آپ کو دیے ہیں لیکن آپ نہیں اسلام لے کر آئے تو ہم نے آپ کو پناہ دی، ٹھیک ہے، اب آپ واپس چلے جائیں. اور ظاہر جب پناہ دے دی تو پناہ کا مطلب وہ ساری امانتیں چیزیں اپنی پوری آپ لے کے واپس جائیں. اب انہوں نے وہ ساری چیزیں لی، ابو الاس واپس چلے گئے. ابو الاس بہت ذہین انسان تھے، بہت ذہین انسان، تبھی تو دیکھیں قوم میں اتنی جو ہے وہ عزت ہے. اب ذہین اس طرح تھے کہ یہ اپنی قوم میں گئے اور جا کر اپنی قوم کو کہتے ہیں اے میری قوم، جس کی جو امانت ہے میرے پاس آؤ. اور دینے کے بعد کہتے ہیں سب کو دی، اس کے علاوہ کسی کا کچھ رہ گیا ہے نا، اتنے عرصے سے میں اتنی زندگی سے تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں تو تم مجھے بتا دو، میں وہ بھی واپس کر دوں. لوگوں نے کہا نہیں نہیں تم امین ہو، تم تو بہت اچھے امین ہو، ہمیں تو تم پر اعتبار ہے اور تم بہت ہی شریف النفس ہو. اب کیا ہوا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں لوگوں سب کو سب دے دیا میں نے. اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور میں مسلمان ہو چکا تھا. میں جب مدینہ سے واپس رہا ہو کر آیا تھا نا، جب انہوں نے مجھے چھوڑا تھا، جب ہار کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا، میں تبھی ایمان لے آیا تھا. لیکن میں نے اس لیے خاموشی اختیار رکھی تھی کہ میں ایک دفعہ تم سب کو تمہاری امانتیں واپس کر دوں. یہ نہ ہو کہ ابھی جب میں گیا تھا میں پکڑا جاتا، ٹھیک ہے، اور میں نے پہلے بتا دیا ہوتا میں مسلمان ہوں، اور اب میں پکڑا جاتا تو تم کہتے مسلمان ایسے ہوتے ہیں مال کھا گیا، مال تو سارا حمز ہو جاتا. بڑی بات ہے. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا تھا کہ تمہارا مال واپس کروں گا پھر اعلان بتاؤں گا تمہیں، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. لوگوں نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ. اب یہ وہاں سے آئے واپس اور آ کے مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ایمان لے آؤں، میں زینب کے بغیر نہیں رہ سکتا، بڑی بات ہے نا، میں زینب سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو الاس میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑا اور حضرت زینب کے ہاتھ میں دے دیا. اور پھر اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی 1 سال اکٹھے رہے، صرف 1 سال کی زندگی پائی. اور وہ جو زخم تھا نا، اصل میں اس زخم نے نا تکلیف بڑھا دی تھی، وہ تکلیف بہت زیادہ ہو گئی.
وہ اتنی بڑھتی بڑھتی یہاں تک آ گئی کہ اتنی جوان بیٹی فوت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 1 سال گزارا ہے ابو لاس کے ساتھ. اور احادیث میں آتا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے پہ کھڑے ہوئے تھے نا، زینب رضی اللہ کے، ابو لاس خاموش ہی نہیں ہو پا رہے تھے، اتنا روتے تھے اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زینب کے بغیر مر جاؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسے دیتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، ہاں بار بار کہتے اللہ کے رسول میں کیا کروں گا، تم مر نہ جاؤں زینب کے بغیر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسے دیتے تھے، بار بار ان سے پیار کرتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، جب اللہ اپنی امانتیں لے لے تو اس کو دے دو واپس، یہ اللہ کی امانت ہے. صبر والی بات ہے. ہاں، اور یہ روتے تھے بار بار ایک ہی بات، اللہ کے رسول میں زینب کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور ایسے ہی ہوا. دیکھیں کتنا پیارا وقت جب آیا تو 1 سال اکٹھے رہے، 1 سال، اور اس تکلیف میں فوت ہوئی کیونکہ وہ تکلیف بڑھ چکی تھی، تکلیف اتنی زیادہ ہو چکی تھی، خوشی کم. اب کیا ہوا، حضرت زینب کے بعد یہ مشکل سے 2 سال زندہ رہے کیونکہ یہ ان کو اتنا یاد کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پھر کیا ہوا کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد ان کا بیٹا چھوٹا سا وہ بھی فوت ہو گیا. پھر ان کی بیٹی بہت چھوٹی تھی، کھڑی ہونے والی بچی تھی، امامہ رضی اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار کیا. دیکھیں نا، ایک تو اپنی بیٹی وہ جو جان سے پیاری ہے، پھر اس کی بیٹی وہ کیسی پیاری ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امامہ رضی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ رضی اللہ کو اپنے پاس رکھا، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو امامہ کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے، وہ سر کو پکڑ لیتی، کھیلتی رہتی. پھر جب آپ رکوع میں جاتے اس کو اپنے سامنے کھڑا کرتے، سجدے میں جاتے پھر اس کو اٹھا کے اوپر رکھ لیتے یا اس کو پکڑ لیتے. کتنی محبت کی امامہ رضی اللہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے زینب میری محبت میں ستا کے ماری گئی. یہ محبت تھی نا، کیسی ستائی، کبھی جانے نہیں دینا، کبھی شوہر کی آزمائش، کبھی اپنے علاقے کی آزمائش، کہ قبیلے کی آزمائش، باپ کو دیکھنے کو ترسی ہوئی ہے. وہ پھول جو پہلا ہے حضرت ختیجہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیکھیں پہلی اولاد کتنی پیاری لگتی ہے، جب ہوئی میاں بیوی کے پاس وہی کتنی پیاری بیٹی ہوگی، بڑی آنکھوں کا تارا ہی ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے خوبصورت تھی، نفیس ترین تھی، پیاری. اور اتنی پسند تھی، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. اور آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ تو میری محبت میں ستا کے ماری گئی ہے، اتنی مجھ سے محبت کی. اور پھر جی، اور یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، ان کا بھی انشاءاللہ ہم باری باری لے کر آئیں گے نا. ابھی ہم نے حضرت زینب کا کیا نا، پھر ان کے بعد جو ان سے چھوٹی ہیں، پھر جو ان سے چھوٹی ہیں، پھر فاطمہ رضی اللہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان کو عورتیں غسل دے رہی تھیں، ایمن تھی اور شفا تھی، شفا بنت عبد الرؤف یا عبد الرحمن بن عوف، کچھ اس طرح سے، ان لوگوں نے غسل دیا. جب انہوں نے غسل دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ غسل دے چکو تو مجھے بتانا. اچھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمت دیا اور کہا یہ اس کے کفن کے اندر کر دو، زینب کے کفن کے اندر کر دو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا میں اتروں گا پہلے قبر میں زینب کی. پھر آپ خود زینب کی قبر میں اترے، پھر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے لیا اور پھر آپ نے خود اپنی قبر میں اتارا، اور کافی دیر تک آپ قبر کے اندر بیٹھے رہے، کافی دیر تک پریشان اور چپ. اس کے بعد ایک دم جب آپ باہر کو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا چہرے پہ نا خوشی تھی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو آپ کہتے ہیں مجھے بڑی فکر تھی قبر کے سوال و جوابوں کی. دیکھیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے نا مشکل تھا، ہے نا. اور آپ دیکھیں محبت کیسی ہے کہ دیکھیں بیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں مطلب مجھے اس لمحے کی بڑی فکر ہے. اور دیکھیں کیسی محبت ہوگی کہ اس کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمت تک اتار کے دے دیا. کہیں تو اللہ رحم، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، میری زینب یوں نہیں جانی چاہیے جو میرے لیے ستائی گئی، میرے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اولاد کی جدائی، شوہر کی جدائی، باپ کی جدائی، اور پھر جو ایک تھوڑا سا چھوٹا سا وقت آیا، پھر ایک تیسرا بچہ، وہ اس کا ختم ہو جانا، صرف باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. اور پھر کتنا تھوڑا وقت گزارا باپ کے ساتھ، اور وہ بھی کس میں بیماری میں پڑ گئی تھی، بستر پہ اٹھا نہیں جا رہا تھا، وہ کمر کی ہڈی نے اٹھنے نہیں دیا، اور بس یہی ہوتا تھا ہر وقت کہ مجھے بابا نظر آ جائیں، بابا کدھر ہیں، بابا کدھر ہے. تو آپ سب نے اتارا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی وحی کے ذریعے بتایا، اللہ تعالیٰ نے رحمتیں کر دی قبر کی زینب پہ ساری. تب مطمئن ہو کے باہر آئے. ہاں، اور اس کے بعد امامہ رضی اللہ کو ہر وقت صحابہ کہتے ہیں اپنے پاس
یا کبھی اپنی ٹانگ پہ یا یوں، اور کہتے تھے یہ میری اس بیٹی کی بیٹی ہے جو میری محبت میں تھی، ماری گئی، جسے میری محبت میں اذیتیں سہی ہیں، یہ امامہ اس کی بیٹی ہے۔ آپ دیکھیں بیٹا بھی تو کتنا چھوٹا فوت ہو گیا، وہ دکھ نہیں ہوگا نواسے کا ہے؟ وہ اتنا اچھا داماد وہ بھی نہیں رہا، بیٹی بھی اتنی جوان بیٹی چلی گئی ہے، اور وہ کتنا پیارا بیٹا ان کا وہ بھی نہیں رہا، امامہ بچی۔ آپ بتائیں امامہ کتنی قیمتی ہوں گی، ہے نا، اپنے نانا کی نظر میں کیسی قیمتی ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے پاس بٹھاتے، صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نے ایک بڑا پیارا قیمتی سا ہار ہم سب نے دیا، ایک تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم نے جب پکڑایا تو ہمیں تھا اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیں گے جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، اور ہمیں تھا شاید مطلب اپنی بیویوں میں سے کسی کو دیں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار امامہ کو پہنا دیا، کہتے ہیں مجھے اس سے پیاری کوئی نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ محبت کسی کے ساتھ ہے، اور وہ لیا اور امامہ کو پہنا دیا۔ اور فاطمہ رضی اللہ اتنی محبت کرتی تھی حضرت علی سے بھی، اور انہیں یہ بھی پتا تھا میرے باپ کی محبت میری بہن سے کیسی تھی، اور پھر ایک چھوٹا سا پھول ہمارے پاس رہ گیا نشانی، میرے باپ نے اپنے ساتھ چپکائے رکھی ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ جب بیمار ہوئی، فوت ہونے لگی، تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں کہ آپ نے یہ مجھے بہت بڑی عزت اور اہمیت دی کہ جب تک میں آپ کے نکاح میں آپ نے کوئی دوسری بیوی میرے پر سوتنت نہیں لے کر آئے۔ سوتنے کیا کہہ دیتی ہیں، اکثر ماں باپ پہ وار کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں بھی اپنے رسول کو بچایا ہے نا، یوں بھی بچایا ہے۔ تو کیا سوتن ان کی آنے دی ان کی بیٹیوں پر، کیسی کمال کی بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی بیٹی۔ تو انہوں نے کہا نا کہ آپ نے مجھے شرف دیا جب تک میں آپ کے نکاح میں ہی رہی، مجھے ہی آپ نے محبت کی، لیکن میں آپ کو وصیت کر کے جا رہی ہوں میرے بعد امامہ سے نکاح کر لیجئے گا۔ ہاں وہ جوان ہو چکی تھی، حضرت علی نے پھر امامہ سے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، بیٹے دیے امامہ رضی اللہ کو، انہوں نے پھول کی طرح رکھا کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نواسی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لوگ سن تو چکے تھے عزت احترام اور فضیلت بیٹی کی بھی نواسی کی بھی۔ پھر جب حضرت علی کا جو وقت آیا کہ شہادت کا، تو انہوں نے اس وقت حضرت امامہ سے کہا، کہتے ہیں امامہ مجھے جس وقت فاطمہ فوت ہونے لگی تھی اس نے وصیت کی تھی آپ سے نکاح کی، اب میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد آپ نے مغیرہ بن نوفل سے نکاح کر لینا ہے۔ بہت زبردست صحابی تھے، اعلیٰ اپنے اقتدار اور اپنے اخلاق میں، محبت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے وہ ساتھی صحابی۔ کہا آپ نے ان سے نکاح کر لینا ہے، پھر انہوں نے کیا مغیرہ بن نوفل سے، پھر انہوں نے کیا امامہ رضی اللہ عنہ، اور پھر اللہ نے وہاں بھی ایک بیٹا دیا ان کو۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت فضیلت ہے نا حضرت زینب کی، کتنا بتایا گیا ہم لوگوں کو، کتنا بتایا گیا ہے کہ ایک تو بیٹیوں کی محبت دیکھیں کتنی پیاری ہے، کہ پھر بیٹیوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے ایمان پر، کیونکہ ایمان ماں باپ کا نہیں ہوتا، آپ سے پاس جو ایمان تھا وہ آسمان سے آیا ہوا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں تھا، وہ تو آسمان سے آیا اور پھر ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ انہوں نے اپنے پورے کردار سے خوبصورتی سے ہمیں دکھا دیا، وہ ایمان لائیں، شوہر کی عزت اس میں دکھائی گئی ہے، اولاد کی، پھر دین کی خاطر قربانی۔ دیکھیں دین کہیں نہ کہیں تو قربانی مانگتا ہے، چاہے وہ قربانی ہماری چل کے آنے کی ہے، چاہے وہ ہمیں مشکل لگ رہا ہے اٹھ کے نماز پڑھنے کی ہے، چاہے حق پہ قائم رہنے کی ہے۔ عزت صرف علم سیکھنے سے نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، عزت اور بلندی حق کی پیروی میں ہے۔ جنہوں نے حق کی پیروی کی، دیکھیں یہ کتنے اچھے تھے، ابو العاص ہر لحاظ سے اچھے تھے، لیکن کیا تھی وہ بات، تو عزت نہیں تھی نا، اللہ کی نظر میں تو نہیں، لوگوں کی نظر میں ہوگی، لیکن جب حق کی پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اللہ نے عزت دے دی، ابو العاص بنا دیا، کتنی عزت بنا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، اور اس بیٹی کے لیے اللہ کے رسول نے دوبارہ جو ہے وہ پسند کر کے ملا دیا دونوں میاں بیوی کو، اور اتنا پیارا ملایا کہ وہ اپنے بچوں کے پاس بھی آگے، اپنی بیوی کے پاس بھی آگے۔ تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری بیٹی ہیں زینب، یہ ہے ان کی فضیلت، جنازہ پڑھایا، اپنا تہمت دیا ہے، خود قبر میں کھڑے ہو کے اتنی دعائیں کی، نہ جانے کیسی دعائیں کر دی کہ اللہ نے راضی کر دیا قبر کے معاملے میں، ہے نا۔ تو یہ تھی ان کی فضیلت کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔